بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ ان الحق ہے، جس اسمبلی سے عمران خان کو سازشوں کے خلاف اور عدم اعتماد اور رجیم چینج کے خلاف اسمبلی سے نکالا گیا تھا، اس اسمبلی میں اب قیدی نمبر 804 کے نعرے، عمران خان زندہ باد کے نعرے، کون بچائے گا پاکستان عمران خان کے نعرے اور چور چور کے نعرے لگ رہے۔ اب کیا یہ حکومت چل پائے گی، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری طرف سب سے بڑا چودھری، سب سے بڑا غنڈہ اور سب سے بڑا ایک ایسا ادارہ جو اپنے روکلے کے بل بوتے پہ اور اپنے کوکے کے بل بوتے پہ پورے ممالک کی نظام کو جگڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کو عمران خان صاحب نے سب سے بڑے چودھری کو گریبان سے اور اس کو کالر سے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے اور اس کو گھسیٹا ہے اور سیاسی اکاڑے میں اس کو کھینچا ہے کہ آؤ اب بتاؤ، جب آپ میرے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، جب آپ میرے ساتھ بات کر رہے تھے تو میں نے اپنے تحفظات آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ نے یہی کہا تھا کہ نہیں، مجھے گارنٹی دی گئی تھی کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے۔ تو سامعین کرام، یہ بھی کچھ باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری سب سے بڑی جو اہم خبر ہے وہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر تو متنازع ہے، چیئرمین متنازع ہے، وزیر اعظم متنازع ہے، ڈپٹی اسپیکر متنازع ہے، اور شروع سے جو اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا وہ تو متنازع ہے۔ آیا آنے والے وقتوں میں اس پہ سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتا ہے اور کیا جو صدر پاکستان نے ایکشن لیا ہے، صدر پاکستان نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، کیا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جبکہ آپ اگر کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں ایک بندے کے پیچھے 4 سے 5 سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی تھی کہ وہ کسی نہ کس طریقے سے وزیر اعظم سی ایم کے عہدے سے ہٹ جائے اور وہ نہ بن جائے، لیکن ان کے سب ایکسرسائز بے مقصود ہوا اور آخرکار وہ فائنل ہو گئے۔ اس میں کون کون شامل تھے یہ آپ لوگ کے سامنے بتائیں گے۔ لیکن سامعین کرام، مین ٹاپک پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے وہی پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی سے سبسکرائب کر لیں، بعد میں آپ لوگ بول جائیں گے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بڑے دلچسپ اور اہم معاملات آپ لوگ کے سامنے لے کے آئیں، تو لہٰذا ویڈیو کو لائک بھی کریں اور جو ان بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے کے پی کے سے۔ کے پی کے میں علی امین گنڈاپور جو مضبوط کینڈیڈیٹ سی ایم کے پی کے تھا، اس کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا، لیکن مولانا صاحب کے کچھ خواری نہیں چاہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور سی ایم بن جائے، این پی کے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے، نون لیگ والوں کو تحفظات تھے کہ نہیں بن جانا چاہیے، اور اس طرح پیپل پارٹی بھی ان کے سامنے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ اگرچہ پیپل پارٹی عمران خان صاحب سے ڈیل کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی طبیعت سے وہ باخبر تھے، اس لیے اس نے پیچھے بھی کاروائی سٹارٹ کی تھی، لیکن آخرکار علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی کے ہوگا اور وہ چیزیں سامنے آنے والی ہے۔ جبکہ اسد کیسر صاحب کا بھائی عاقب، وہ اسمبلی کے پی کے اسمبلی کا اسپیکر تھا، لیکن اب ذرائع بتا رہے کہ اس کی جگہ کوئی اور اسپیکر بن گیا ہے، جبکہ یہ تو کے پی کے کی صورتحال تھی۔ اس طرح صدر پاکستان نے کہا تھا کہ قرم پورا کر لو، میں لہٰذا پھر اسمبلی کو بلا لوں گا، لیکن قائم مقام اسپیکر نے اسمبلی بلا لیا۔ اب اسمبلی میں تو لوگ کے پی کے سے 47-48 بندے آئے، ایم این اے، اس طرح پنجاب سے سارے، اور صرف ایک آواز تھا، قیدی نمبر 804، کون بچائے گا پاکستان، قیدی نمبر 804، آپ کا اور میرا یار، قیدی نمبر 804، عمران خان زندہ باد کے نعرے۔
جبکہ اب شیر افضل مرد بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جب سامنے آئے گا، جب وہ اسمبلی میں ہوگا، تو کیا وزیر اعظم تقریر کر پائیں گے؟ کیا وزیر اعظم کچھ قانونی نکتے اٹھائیں گے؟ کیا وزیر اعظم پھر وہ لب کشائی کریں گے؟ کیونکہ اب پچھلا والا سیاست نہیں ہوگا، کیونکہ 38 سے 40 اپوزیشن ایم این اے نے ان کے ناک میں نیار ڈالا ہوا تھا، تو اب تو 100 اپوزیشن میں ایم این اے، تو اب کیا حکومت چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آپ لوگ بھی کمنٹس باکس میں آ سکتے ہو اور اپنا رائے اظہار دے سکتے ہو کہ آیا اپوزیشن، اسٹرانگ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے کیا حکومت چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی، یا ملک اور آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اسٹرانگ اپوزیشن کر لے اور ایسے قرارداد اور ایسے پوائنٹ سامنے لے کے آئے تاکہ وہ پورے ریاست کو راہ راست پہ لے آئے۔ جس طرح انگریز کے دور کے دفعہ 144 ایم پی او، یہ سارے چیزیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ سیاسی قیدی اس کی جلدی ریلیز ہونی چاہیے، جو سیاست اور جو جھوٹے مقدمات میں لگے ہوئے ان کے مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ یہ اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے کہ وہ ایسے قرارداد اور ایسے پٹیشن سامنے لے کے آئے تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے اور یہ سیاسی اکاڑا ایک اسمبلی کے شکل اختیار کر جائے اور ملک پاکستان آگے چلے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مزمل اسلم صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے ہم نے ملاقات کرائی زمان پارک میں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ کس شیڈول کے تحت حکومت پاکستان پی ڈی ایم کو قرض دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اب پی ڈی ایم کے ساتھ جو بات چلی ہے، ایک قسط ان کو دیں گے، ایک نگران حکومت انور الحق کاکڑ کے حکومت کو دیں گے، اور تیسری جو قسط ہوگی وہ آنے والے الیکشن سے پاس ہوئے حکومت، اس کو ہم قسط دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کیا آپ لوگ کو تسلی ہے، یقین ہے کہ الیکشن ہو پائیں گے اور صاف اور شفاف ہوں گے؟ ان لوگوں نے اس بات پہ حامی بھر لی کہ ہاں ہمیں تسلی دی گئی ہے۔ اب جب کہ عمران خان صاحب نے اس سیاسی چودھری کو گریوان سے پکڑ کے سیاسی اکاڑے میں کھینچ کے لے آئے، ان کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ نے تو مجھے یہی کہا تھا، آپ بے شک پاکستان کو قرض دے دیں، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک شرط پہ کہ آپ کم از کم 30% کے سیٹوں پہ آڈٹ کر لیں، کیونکہ اب آئی ایم ایف کے اوپر بھی بہت سے لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ وعدہ وعید کیے تھے، اب اس کو پورا کر لیں۔ اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آئی ایم ایف نے کئی ممالک کو بھی بیل آؤٹ نہیں دیا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا عمران خان صاحب کا جو لیٹر ہے، جو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، کیا وہ متاثر ہوگا؟ کیا ملک پاکستان کو، آئین کو اور اس معاشرے کو اور میرے اور آپ کی زندگی پہ ان کا کیا اثر ہوگا؟ یا وہ کڑی شرائطوں سے آئی ایم ایف اس سیٹ اپ کو اور اس حکومت کو بیل آؤٹ کرے گا یا نہیں؟ تو سامعین کرام، یہ عمران خان صاحب نے ان کو خط لکھ لیا اور ان کو جھنجھوڑ دیا اور ان کو تنبیہ کر دیا کہ آیا اب بتاؤ، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، اب بتاؤ کیا یہ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے؟ اگر آپ لوگ بھی کہتے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تو 30 سے 40% سیٹوں پہ آپ آڈٹ کر لیں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا اور پھر آپ بیل آؤٹ کر لیں اور پاکستان کو قرض دے دیں۔ جبکہ آنے والے وقت میں اس حکومت کے لیے مزید انکشافات اور مزید پریشانیاں سامنے آئے گی، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ سارے لوگوں کا اور سیاست کا مرکز عمران خان بنا ہوا ہے
اور عمران خان صاحب نے صدر پاکستان کو بھی صاف الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے آپ کی ریلیف نہیں چاہیے. میں اس سسٹم سے لڑنا چاہتا ہوں, میں اس سسٹم کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنی سکت ہے اور کس حد تک یہ سکت مجھے سامنے لے کے آئیں گے یا مجھے لے ڈبوئیں گے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا, میرا ہوگا اور آپ کا ہوگا اور غریب عوام کا ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش آ جائے, اللہ کرے کہ آئین اور قانون پہ فیصلے ہو, اللہ کرے کہ عدلیہ اپنا رول ادا کرے, اللہ کرے کہ طاقتور اپنا رول ادا کرے اور پاکستان کو صحیح راہوں پہ گامزن کرے. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.